الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بينك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم إنا نستحفظك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنافك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة. اللهم تقبل دعانا يا الله بكرامة القرآن الكريم وبكرامة سورة ياسين من كلامك القديم يا حنان يا منان يا رب العالمين. اللهم اجعل وأصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا أستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم يا مبارك باركنا في العمر والرزق والدين والدنيا والولد. اللهم يا حافظ احفظ ولدائي بورتنا ما دام في بطن أمه واشفي مع أمه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ولا تقدره سقما ولا محروما. اللهم صور ما في بطنها سورة الدنيا والآخرة
Ya muqallibal qulub tsabbit quluban ala dinik. Allahumma taqabbal du'ana min du'ai nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita laksanakan pembacaan tahlil, tahmid, dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Semoga apa-apa yang kita dengar dan kita baca pada hari ini Allah jadikan nilai pahala yang berlipat ganda untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu pembacaan rawi atau sejarah Nabi yang akan dibacakan oleh Hadrat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اسمى البرايا جاحا وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو الفاع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واعف المعادي واشرفه ورداع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله عليه. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفى وخسنا وحبانا. وعليك الأتحار مع دين شرك الأسماء فهم سفن النجاة همانا. صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حومة دينك أسبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بسلك ما حدا هادي المودة هيج الأشجانا. صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدحى والها النجوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفس مع النفايس هانا. صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلى به تعش واذهب رانا. صلى الله عليه. فاحتاجت الأرواح تزداد كل وتهن تسأل ربها الرضوانا. صلى الله أهل عليه. المحبين كذا فاسمع إلى شيار المشعفي وارهب في العزانا. صلى الله وانزل عليه. إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبعنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه. ونور عبده منا به في ذكره عزم به منانا. ورحمة المولى تعمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا.
مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من كلا متى كنت نبيا قال آدم كان بين الرب وبين معين فاستفيك من غفلة أنزى وكن يخزانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار موصانا لم تفترق من صعبتين إلى أنا في خيرها حتى بروزيانا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي يصانا طهر الله حما اختاره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونسره وتكر رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعزم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وهو وإن جاء الآخر مقدم يمشون تحت لواء من أدانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنك لا توانى صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسلت توكل يسمع لكونك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أول عاتيان الجنانا صلى الله عليه وأكرم الهلك على الله أنا فلقد هبك الله منه هنانا ولسوف يؤتيك فترضى جل من موت تقصر عن الله نهانا بالله كرر ذكر واسف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة
استجب إلهي مناجاتي بجاه الأنبياء والملائكة بالأولياء جد لنا بالإجابة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من مشاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المعصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان ولده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عزيز بذلك شانا وهو الرسول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك كيف علم برفعه إلى سماء لا كان لأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أهت اللطف من رب السماء أقصى العزى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأتريت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر برزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك
والسلام عليك صلاة الله عليك يا أهل المشيان فهزار اليوم غرد واستدلئوا بجمال فكفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك ولنا البشر بسعد مستمر ليس ينفد حيث أتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لرب كل همد جل يسره العبد اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا دينا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا
جد الحسين مرحبا مرحبا ببلغنا بجاهي مرحبا مرحبا بجواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا الله تغشى أشرف رسل محمد رسول الله وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولقد أشرت للنات من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأسجان والله قد أثنى عليه فما يسوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفواتنا ربنا وهدانا وإذ امتددنا بمودتها هنا نرفعنا أرنا بفضلك من طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به بكل حال حبلنا وهبال من ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق والطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونك فحقق صعلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بكل الأرض واعمى كل من عادانا وانظر إلينا يا الله وانظر إلينا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا وكد لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا نكبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا
في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. Alhamdulillah, terima kasih kepada Hadroh Al-Wahatun Nafiyah yang telah membacakan sebagian riwayat Nabi. Semoga kita yang mendengarkan dan turut membacanya bisa istiqomah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah juga bisa memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, dijadikan kita hamba-hamba yang dicintai Allah dan disayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh ustazah kita, yaitu Ustazah Lena Marlena SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruh Kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum ala salasi hisolin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah majelis walimah hamli yang saya hormati, wabil khusus tuan rumah encing saya Bapak Haji Subuki bin Haji Ahyar, betul ya? Iya. Beserta bin Haji Maaz, tadi bener aja. Beserta besan Ibu Jamilah dari Kelapa II, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Hajat Bapak Fajar beserta istri Ananda Ratna, kita doakan mudah-mudahan kandungannya sehat, ibunya sehat, bayinya sehat, nanti bisa melahirkan pada waktunya dalam keadaan selamat lahir dan batin. Para asatizah, para encing-encing, kakak-kakak, adik-adik, beserta seluruh undangan
yang datang ke tempat ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam meridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin dicinta Allah, semakin dicinta Rasulullah dan disyafaati Rasulullah dari semenjak di dunia sampai alam akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati serta bapak-bapak semuanya, tradisi 7 bulanan atau tradisi 4 bulanan ini mengingatkan kepada perjalanan ruh kita. Perjalanan ruh kita semuanya, baik yang laki, yang perempuan, yang miskin, yang kaya, yang berpangkat atau yang biasa aja, yang orang Islam atau non-Islam, pasti menjalani petualangan ruh atau perjalanan ruh. Ada 5 alam yang dilalui oleh ruh-ruh semua manusia. Yang pertama adalah alam arwah. Kapan itu alam arwah? Sejak ruh belum kenal sama jasadnya. Jadi kita secara alam arwah udah pernah ketemu nih Bu. Ada ketika di alam arwah itu ruhnya menghadap kepada ruh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika di dunia dia akan beriman kepada Nabi dan dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang ketika di alam arwah ruhnya membelakangi ruhnya Rasulullah. Nah pas nanti di dunia dia tidak menjadi orang yang beriman kepada Rasul dan jauh dari Rasulullah. Itu di alam arwah. Lalu selanjutnya dari alam arwah ruhnya berpetuang lagi ke alam rahim. Kapan itu alam rahim? Semenjak kita ada di alam rahim. Ada yang 7 bulan di alam rahim yang disebut dengan bayi prematur ya. Ada yang paling lama di alam rahim 4 tahun. Siapa tuh Bu? Pak Bu Pak. Siapa yang paling lama tuh di alam rahim? Ibundanya ngandung sampai 4 tahun. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ibundanya mengandung selama 4 tahun. Ketika mengandung, ibundanya bermimpi bahwa yang keluar dari perutnya adalah bintang besar. Bintang besar, kemudian bintang itu naik ke langit, lalu pecah di langit menjadi bintang-bintang yang kecil, lalu menerangi seluruh alam. Itu ketika ibundanya mengandung Imam Syafi'i. Ya. Ntar kita tanya ya sama ibu kita masing-masing ya, dulu ibu kita ngimpinya apa waktu ngandungin kita. Itu alam rahim. Lalu berikutnya ruh itu berpetualangan lagi kemana? Ke alam dunia nih yang sedang kita alami. Ada yang nanti kontraknya 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, bahkan cuma 3 hari. Kita doakan mudah-mudahan kita semuanya panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam dunia sedang kita alami. Lalu yang berikutnya ruh itu akan pindah lagi ke alam barzah, alam kubur. Belum kita alami, tapi pasti kita akan alami. Bukankah kita semuanya camat-camat? Ibu-ibu camat, bapak-bapak camat. Dan ketika sudah masuk ke alam kubur, berikutnya adalah ke alam akhirat. Jadi ada berapa alam tuh Bu? Alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah alam rahim. Jadi turunnya ruh ke dalam jasad ketika di alam rahim itu diterangkan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud dalam hadisnya,
Haddasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Nabi pernah bercerita kepada kami. Kata siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan Rasul adalah orang yang jujur, enggak pernah bohong sama sekali. Apa kata Rasul? Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Semua kalian itu dikumpulkan di dalam rahim ibu kalian masing-masing berupa nutfah. Apa nutfah itu? Ada yang tahu? Sperma dalam masa 40 hari di dalam perut ibu masing-masing. Summa yakunu alaqatan misla zalik. Kemudian dari nutfah itu menjadi alaqah, menjadi segumpal darah selama 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla zalik. Dari alaqah menjadi mudghah selama 40 hari. Jadi nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, dan mudghah 40 hari. Jadi 40 kali berapa? Kali 3. 40 kali 3 berapa? 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. Summa yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihir ruh. Ketika usia kandungan 4 bulan, lalu Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Bersamaan ditiupkannya ruh itu, Allah kemudian menetapkan 4 hal kepada setiap janin itu. Makanya Bu, perlu atau hikmahnya melaksanakan 7 bulanan atau 4 bulanan seperti itu. Jadi supaya janin yang ada di dalam kandungan ibunya sudah diberi ruh, sudah ada kehidupan, dan kita doakan bersama untuk keselamatannya. Apa saja Bu atau Bapak 4 hal yang ditentukan atau ditetapkan oleh Allah di dalam rahim sang ibu itu? Yang pertama, bikat bi rizkiha. Allah menetapkan rezekinya. Jadi rezeki udah ditetapkan oleh Allah. Misalnya rezekinya 100 juta, maka yang akan terjadi nanti 100 juta di dunia. Nggak akan berubah jadi 200 juta, apalagi 1 miliar, karena udah ditetapkan oleh Allah. Makanya ketika kita minta rezeki, bukan minta tambahin rezeki atau bukan minta rezeki yang banyak, tapi kita minta berkah rezeki. Kemarin kan Ispusa, bantu Bu ya, Ibu baca Yasin 3 kali, Bapak adik-adik baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama untuk apa? Panjang umur dalam taat kepada Allah. Yasin yang kedua niatnya minta rezeki yang halal, yang berkah. Bukan yang banyak ya kemarin ya, yang halal dan berkah. Karena ketentuan rezeki itu udah diatur sama Allah sejak kita dalam kandungan perut ibu. Jadi rezeki enggak bisa bertambah, yang ada adalah rezekinya berkah. Maka ketika Allah tetapkan rezekinya si A misalnya 100 juta, karena keberkahannya maka nilai yang 100 juta itu bisa berubah menjadi 200 juta. Bisa jadi 500 juta, bahkan sampai 1 miliar. Jadi angkanya tetap, tapi nilai keberkahannya bisa bertambah. Oleh karenanya Bu, Pak, di dalam prakteknya nanti manusia dalam perolehan rezeki itu ada 2 makom. Yang pertama makom tajrid.
Enggak usah pakai usaha susah-susah, rezeki datang sendiri. Yang kedua makom asbab, rezekinya harus diusahakan, harus kerja dulu. Ibaratnya nih ya, kalau adik-adik, ibu-ibu, ya bapak-bapak, kalau diundang dalam undangan pernikahan, ya, kalau undangannya VIP, datang ke pernikahan, kan tinggal duduk manis, itu ya. Habis salaman pengantin duduk manis. Nanti ada pelayan tuh yang datang, bawain piringnya, bawain sendoknya, bawain airnya, bawain makanannya, ya. Nah, undangan VIP-nya tinggal duduk manis, ngobrol sama tuan rumah. Dibawain tuh Bu, dilayanin. Itu seakan-akan makom tajrid begitu tuh. Nah, yang lainnya, ya, itu kan disediain juga tuh makanan. Tapi makanannya harus ngantri, ngambil piring sendiri, ngambil sendok sendiri, dan harus bersabar untuk ngantri. Tapi kan tuan rumahnya nyediain tuh, buat yang VIP disediain makanannya, buat yang biasa disediain makanannya. Allah pun begitu. Cuma ya, yang namanya tajrid atau asbab itu yang menentukan bukan kita, tapi Allah yang nentuin. Kalau yang nentuin kita pengen tajrid semua Bu. Ngaji aja udah ngaji aja, ntar rezeki datang sendiri. Tapi yang nentuin Allah. Apakah kita di posisi tajrid ataukah kita di posisi asbab? Tapi semuanya udah disediain rezekinya. Dari sejak kapan? Ya dari sejak kita ada di perut ibu kita masing-masing. Udah disediain rezekinya. Makanya istilahnya bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Karena rezekinya sudah diatur dan ditentukan oleh Allah. Makanya bagi ibu-ibu atau adik-adik atau siapapun ya yang kehilangan seseorang yang biasa nopang rezeki, nggak usah bingung-bingung. Kan ada orang yang gini Bu, ya Allah suami saya meninggal, ntar anak saya makan apa nih, gitu. Ya, dia lupa selama ini yang ngasih rezeki bukan suaminya, selama ini yang ngasih rezeki bukan orang tuanya, tapi Allah. Ya, kita harus ingatkan diri kita sendiri bahwa sang pemberi rezeki tidak lain adalah Allah, dan rezeki kita udah ditentukan sejak kita ada di dalam kandungan perut ibu kita. Yang kedua, yang ditetapkan oleh Allah semenjak kita dalam rahim ibu kita masing-masing, wa ajalihi, ajalnya. Ajal tuh kaitannya dengan usia, dengan umur. Usia dengan umur beda Bu, Pak. Kalau usia itu waktu masa yang Allah berikan kepada kita sejak kita lahir di dunia sampai kita meninggal dunia. Misalnya usianya 70 tahun. Kalau Nabi usianya berapa Bu? Pak D 63. 63 itu dengan kalender Hijriah. Kalau pakai kalender Masehi itu 60 tahun. Jadi setiap 30 tahun ada kekurangan 1 tahun. Jadi kalau pakai kalender Hijriah usia Nabi 63, kalau pakai kalender Masehi usia Nabi 60. Jadi usia itu masa yang Allah berikan sejak kita lahir sampai nanti meninggal dunia. Sedangkan umur bagian dari usia yang dipergunakan untuk ibadah kepada Allah. Ada orang yang usianya 70, tapi dia mau ibadah kepada Allah 20 tahun sebelum dia meninggal dunia. Berarti dia baru mau ibadah umur 50 tahun. Kalau dia meninggalnya umur 70 tahun, berarti usianya 70 tahun, umurnya 20 tahun. Makanya kata Nabi Bu, tuba liman tola umruhu wahasuna amaluhu. Beruntung banget dah orang yang umurnya panjang, amalnya cakep, amalnya baik.
baik kepada Allah hubungannya, baik kepada manusia juga hubungannya. Nah Bu, umur umatnya Nabi Muhammad kan pendek ya Bu, cuma sampai kalau enggak 60, 70 gitu ya. Umur umat sebelumnya sampai ratusan tahun. Tapi Allah maha baik Bu, baik banget Bu. Cuman dikasih kepada umat Nabi Muhammad aja nih Bu, satu masa yang nilainya sama dengan kurang lebih 83 tahun, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini enggak ditemui atau enggak dikaruniakan kepada umat-umat selain umat Nabi Muhammad. Jadi kita bersyukur sekali jadi umat Nabi Muhammad, kita berkesempatan mendapatkan satu malam yang istimewa di bulan Ramadan namanya Lailatul Qadar. Kalau kita dapat satu malam itu aja berarti kita ibadahnya 83 tahun. Kalau kita dapat 10 malam berarti 83 kali 10, 830 tahun. Kalau umur kita 70 ditambah tuh 830 ditambah 70. Jadi berapa? 900 tahun. Sama dah sama umur umatnya Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh itu hampir 1000 tahun. Nabi Nuh aja umurnya 950 tahun gitu. Ya, kita beruntung banget menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena walaupun usia kita ini pendek-pendek, tapi umurnya panjang-panjang dikasih oleh Allah. Dengan catatan kita dapat malam Lailatul Qadar. Ini bentar lagi kan Ramadan nih. Yuk kita kejar ya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah kasih kita karunia untuk melaksanakan ibadah pas di malam Lailatul Qadar. Itu yang keberapa yang ditetapkan sama Allah? Kedua. Yang ketiga yang Allah tetapkan adalah amalihi, amalnya. Apakah dia beramal baik nanti di dunia? Apakah dia beramal buruk nanti di dunia? Oleh karenanya kita doakan bersama-sama nih Bu ya, anak yang dikandung oleh Ibu Ratna mudah-mudahan menjadi anak yang soleh kalau dia laki. Kalau perempuan mudah-mudahan jadi anak yang soleh, yang nanti akan terus beramal baik semenjak selama di dunia. Itu yang ketiga yang Allah tetapkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang Allah tetapkan adalah wasakiyun. Apakah dia calon celaka, berarti calon penghuni neraka? Wasaidun au saidun, atau dia calon orang yang bahagia, yaitu calon penghuni surga. Karena ada juga orang yang selama hidupnya soleh, solehah, bagus amalnya, seolah-olah antara dia dengan surga tinggal selangkah lagi. Tapi Allah tetapkan waktu dia di alam rahim ibunya sebagai orang yang sakiyun, orang yang celaka, yang tinggal satu langkah lagi dia gunakan untuk hal-hal yang maksiat di jalan Allah. Dia meninggal akhirnya tidak membawa iman kepada Allah, yaitu su'ul khotimah. Ada di dalam surat Al-A'raf ayat 175, nanti Ibu boleh cek. Itu ada yang namanya Bal'am bin Baurah. Dia itu ulama Bani Israel pada zamannya Nabi Musa. Dia ngajarin orang banyak, santrinya banyak, ilmunya tinggi. Bahkan kalau dia ngelihat ke atas ke langit, itu arsy terlihat. Tapi pada akhirnya Allah tetapkan dia sebagai orang yang sakiyun, orang yang celaka, sehingga dia mati tidak membawa iman, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Atau sebaliknya, bisa juga orang yang selama hidup di dunia kagak pernah sholat, nggak pernah nyembah Allah, dalam keadaan kafir, tapi Allah tetapkan ketika dia berada di
rahim ibunya sebagai orang yang sa'idun, orang yang bahagia, orang yang menjadi calon penghuni surga. Siapakah itu? Contohnya tukang-tukang sihir Fir'aun yang ketika tanding mukjizat dengan Nabi Musa, ya, dia kalah. Nabi Musa yang menang dengan tongkatnya. Kemudian tukang-tukang sihir itu bilang, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Berarti kan dia masuk Islam tuh, udah jadi muslim. Firaun marah, akhirnya dibunuhin semua tuh. Belum mengerjakan ibadah, belum beramal soleh, baru sekedar mengucapkan syahadat seperti itu, lalu meninggal dunia. Dia meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang dibilang ketika dia di dunia amalnya tidak soleh, artinya dia tidak beriman, tapi Allah tetapkan dia ketika nanti akan menjadi calon penghuni surga yang disebut dengan sa'idun. Maka yang tinggal selangkah lagi tuh, ya, Allah jadikan dia orang-orang yang Allah terima taubatnya, ya. Kita juga berdoa mudah-mudahan janin yang sedang dikandung oleh Ibu Ratna nantinya ditetapkan oleh Allah menjadi calon penghuni surga, yaitu sa'idun, ya, calon penghuni surga. Mudah-mudahan kita juga nih Bu, ya, menjadi calon penghuni surga. Nah itulah Bu, ya, Bapak, pentingnya untuk melaksanakan 7 bulanan atau 4 bulanan kita menghantarkan cabang baik untuk mendapatkan ketentuan dan ketetapan Allah dengan yang sebaik-baiknya. Tentunya kita juga kemarin Bu, waktu nisfu Sa'ban, kita udah mohon lagi tuh kepada Allah, ya Allah, jika di dalam perjalanan ini kami Engkau tetapkan sebagai orang yang celaka, sebagai orang yang berdosa, maka ya Allah hapuskanlah. Nah gitu kan kemarin, ya, yang ibu-ibu baca, itu. Jadi kita mohon kepada Allah untuk Allah kita mengajukan proposal gitu, ya, supaya kita ditetapkan terus menjadi orang yang bahagia, yaitu husnul khotimah, ya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dilakukan Ibu oleh orang tuanya, oleh orang tua si janin, ya? Kata Nabi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi illal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki muslim dan perempuan muslimah sejak dalam masa kandungan. Jadi kepada Ananda Ratna, ya, nanti saya mohon, ya, untuk banyak-banyak bacain selawat kepada janinnya, banyak-banyak membaca Al-Quran. Semoga dengan seperti itu kecerdasannya akan semakin meningkat dan tetapnya iman dan Islam di dalam hati sang bayi itu. Karena kalau orang barat Bu, kan disetelin musik-musik klasik tuh, ya. Nah itu udah ada penelitiannya. Ada ibu-ibu 10 orang disetelin musik klasik waktu dia hamil. Ada 10 ibu-ibu yang tidak disetelin musik klasik waktu dia hamil. Ketika itu anaknya lahir, dipantau lagi perkembangannya. Ketika dilihat yang disetelin musik klasik itu ternyata otaknya lebih cerdas dibanding dengan ibu-ibu yang tidak diperdengarkan musik klasik itu. Nah kita kan punya Quran Bu, nggak usah pakai musik klasik dah, ya, kita setelin Al-Quran, ya. Semoga dengan seperti itu tumbuh kecintaan anak cucu kita terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran. Karena seperti yang saya bilang tadi, adibu auladakum ala salasin, didiklah anakmu kepada 3 hal.
Yang pertama, hubbi Rasulullah. Didik anak untuk cinta kepada Rasulullah. Ini adik-adik kalau nanti punya anak ya, ajarin tuh rawi, ajarin hadroh supaya lebih cinta kepada Rasulullah. Wa ahli baitihi, cinta kepada ahli baitnya. Habib ya, kemudian Syarifah, kita cintai. Jangan kita nyinyirin. Apa tuh nyinyirin? Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Didik anak kita supaya cinta kepada Al-Quran ya. Inilah saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang saya ketengahkan bisa menjadi bekal kita, baik ibu-ibu untuk nanti mantu-mantunya ya. Ini adik-adik yang misalnya belum nikah ya, untuk istrinya nanti, dan tentu saja untuk tuan rumah ya, Ananda Ratna. Dan mari kita tutup dengan pembacaan doa. Kita khususkan doa kepada Ananda Ratna yang sedang hamil usia kandungan 7 bulan. Mudah-mudahan Allah sehatkan kandungannya, Allah sehatkan ibunya, Allah kasih rezeki yang berkah lahir dan batin. Mudah-mudahan bisa melahirkan dalam keadaan selamat, sempurna, tidak kurang apapun. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini nantiasa Allah berikan kita kesehatan, usia, umur yang panjang dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki kita, diberkahi rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, diijabah segala hajat dan kebutuhan kita, dijadikan putra-putri kita putra-putri yang solih dan solihah, serta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan kalaupun kita akan menghadap Allah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lihadhihi niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mubarrik, barik lana fil umri war rizq wad dini wad dunya wal walad. Allahumma ya hafiz, ihfiz walada Ananda Ratna madama fi batni ummih wasfihi ma'a ummih. Anta syafi la shifaa illa sifa'uk, sifa'an la yughadiru saqama wala mahruma. Allahumma sawwir ma fi batniha suratan hasanatan jamilatan kamilah, wasabbit fi qalbihi imanan bika wa bi rasulik fid dunya wal akhirah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana fi dinik wali ta'atik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma taqabbal du'aana min du'ai nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ghafarallahu lana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Zat yang maha pemberi berkah, berkahilah kami, umur kami, rezeki kami, agama kami, dunia akhirat kami, dan anak-anak kami. Ya Hafiz yang maha memelihara, peliharalah anak Ananda Ratna
selama masih berada dalam kandungan ibunya. Sehatkanlah ia dan ibunya. Engkaulah pemberi kesehatan, tiada kesehatan melainkan kesehatan pemberianmu. Janganlah engkau menetapkan ia dalam keadaan sakit, dan jangan pula engkau halangi dari rahmatmu. Ya Musawwir, yang maha membentuk, bentuklah cabang bayi yang berada dalam kandungan ibunya dengan rupa yang bagus, indah serta sempurna. Tetapkanlah dalam hatinya iman kepadamu dan kepada Rasulmu di dunia dan akhirat. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepadamu. Berkahi kami di bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan yang akan datang. Ya Mujib, terimalah doa kami dan doa dari Nabi-Mu, junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ghaffar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang-orang yang datang pada acara walimah ini. Berikanlah rahmat-Mu kepada kami semua, wahai sebaik-baik penyayang dari para penyayang. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Lena Marlena SAG yang telah menyampaikan tausiahnya dan membacakan doa penutup. Semoga dari tausiah yang disampaikan kita bisa mengambil pelajaran, dan dari doa-doa yang dibacakan dan dipanjatkan Allah kabul. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, acara demi acara telah kita laksanakan. Dengan dibacakannya doa penutup tadi, maka berakhirlah acara syukuran 7 bulanan pada hari ini. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.